آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا اگر ہم تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو تہجد کی نماز میں جو ہم نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، مطلب سورۃ اخلاص کتنی بار ہم پڑھیں؟ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ پہلی رکعت ہم جب پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں جو ہے ہم نے پڑھنی 8 مرتبہ سورۃ اخلاص، بعد میں دوسری میں 7 مرتبہ، تیسری میں جو ہے وہ پھر 6 مرتبہ، پھر اسی طرح 5 مرتبہ، ایک ایک رکعت میں ایک ایک جو ہے سورۃ اخلاص کی تعداد کو کم کرتے جانا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کتنی بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے تہجد کی نماز قبول ہوتی ہے۔ تو ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں آج کی اس مسئلے کے اوپر، آج کے اس جو ہے سوال کے اوپر، اور آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اور سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح تہجد کی نماز پڑھنی اور کس طرح تہجد کی نماز میں آپ نے کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور تڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ اب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص ہم نے کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں ہم 8 مرتبہ پڑھیں گے اور دوسری میں 7 مرتبہ، اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں جو ہے سورۃ اخلاص کی تعداد ایک ایک کم کرتے جائیں گے، تو ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ آپ نے پہلے 8 پڑھنی ہے اور پھر ایک ایک کم کرتے جانا ہے۔ تو اس طرح تو بالکل نہیں ہے، آپ جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لیں، یہ کم از کم منیمم آپ نے ایک بار تو لازمی پڑھنی ہے نا۔ جیسے دوسری نمازیں ہم پڑھتے ہیں، دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہی یہ تہجد کی نماز ہے، جس طرح ہم دوسرے نفل ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، نفلی نماز ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ بھی اسی طرح نماز جو ہے پہلے والی نمازوں کی طرح، اسی طرح آپ نے یہ تہجد کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ صرف اور صرف کیا کرنا ہے، نیت آپ نے جو ہے وہ تہجد کی نماز کی کرنی ہے۔ تو آپ ایک بار پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 8 مرتبہ پڑھ لیں، ایک رکعت میں یہ سورۃ اخلاص کی تعداد جتنی بار آپ کو ایزی لگے، جتنی بار آپ آسانی سے پڑھ سکیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو مسئلہ سمجھانے کی بات کر رہا تھا، جو آپ کو کوشش کر رہا تھا، وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر آپ سورۃ اخلاص 8 مرتبہ پڑھیں گے اور تو آپ کی تہجد کی نماز قبول ہوگی، اور ایک بار پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں 8 مرتبہ، چاہے ہر رکعت میں پڑھیں یا ایک مرتبہ پڑھ لیں، تو آپ کی جو ہے وہ تہجد کی نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام قبولیت تک ضرور پہنچے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، فیملی ممبر اور مسلمان بہن بھائی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے ایسے مسلمان بہن بھائی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جن کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو ان تک جب یہ ویڈیو پہنچی تو وہ اس مسئلے کا یہ جو سوال ہے، یہ جواب ہے، مسئلے کا حل پہنچ جائے گا، تو وہ بھی آگے سے احتیاط کے ساتھ یہ تہجد کی نماز اگر ادا کرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں گے۔ مطلب اگر کسی نے ان کو 8 مرتبہ کہا تھا اور 8 مرتبہ کا سن کر وہ تہجد کی نماز ادا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ تہجد کی نماز اتنی مشکل ہے، تو آگے سے اگر وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے وہ تہجد کی نماز ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ بھی اگر انہوں نے تہجد کی نماز میں ایک رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھ لی تو وہ ان کی نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام قبولیت تک ضرور پہنچ جائے گی، اور اللہ پاک دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جو تہجد کی نماز ہے وہ اس تہجد کی نماز کو قبول فرما لے۔ تو یہ ویڈیو شیئر کرنے سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔